अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही है और यही प्रोग्राम का हमारे फॉर्मेट भी है कि मुख्तलिफ मामलात पर बात की जाए, समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या मुआशी मसाइल। और आपके बहुत सारे पैगामात भी हमें मौसूल हो रहे हैं और मैं हर बार ये बात दोहराता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो देखने वाले मौजू चाहते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम में उनको ज़ेर बहस लाया जाए। इसमें जो पैगामात हमें मौसूल होते हैं बड़ी तादाद मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, इसके ऊपर लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम में बात की जाए। उनके जो इलाके के मसाइल हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए या उसके हवाले से बात की जाए। ख़ास तौर पे ये जो पानी और दीगर बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं। बहरहाल कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए, तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो या दीगर मौज़ूआत हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि उस पर बात करने का मौका जो है वो कम मिलता है। सियासी मामलात ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है ये हमारे यहाँ ज़्यादा इसके ऊपर बात की जाती है, ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस आते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम भी बड़ा ख़ास है और बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करूँगा उनसे आज बहुत सारे मामलात हैं उस पर गुफ्तगू करूँ, सीखने का आज मौका मिलेगा। जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर ज़ुबैर शेख साहब, प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। माशाल्लाह बड़ी इल्मी खिदमात आपकी हैं और बहुत देर से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और क्या क्या बताएं। अभी डॉक्टर साहब से जब गुफ्तगू होगी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इल्म होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो माशरती मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो इस दुनिया में बहुत सारे माशरों से या ममालिक से बहुत पहले ख़त्म हो गए या उनको काबू कर लिया गया। शुरू करते हैं मैनेजमेंट से कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। सवाल पूछने का मकसद ये है कि ये जो बारिश एक है जो शायद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है और बड़े गैर मामूली नुकसानात हुए हैं, लेकिन समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि शहर कराची की अगर मिसाल ले ली जाए तो यहाँ पर बारिश के पानी की निकासी के लिए ही कोई सिस्टम मुरतब नहीं किया गया। जो मौजूदा निज़ाम है, जो जहाँ पे जगहें हमने बनाई हैं उनके ऊपर तजावुज़ात खड़ी कर दी गई या इस तरह के मामलात हुए, तो लोग ये समझना चाहते हैं कि इस मसले का हल आखिर है क्या। क्योंकि जब हुकूमतों से सवाल किया जाता है कि आप इस मसले को हल करें तो बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन मसले का हल किसी के पास नहीं है। सिर्फ बारिश से ही शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद दीगर मसाइल के हवाले से आपसे पूछूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यासिर साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका और तमाम जो है नाज़रीन का K21 न्यूज़ नेटवर्क के तवस्सुत से आपने मुझे मदऊ किया और आज बहुत इस अहम मौजू पे आपने बात की। न सिर्फ ये बल्कि और भी कई हैं, लेकिन इस सब का जो ताल्लुक़ है मेरे ख़्याल से वो हमारे माइंडसेट से है। ठीक है। हमारे घरों में और किचन्स होते हैं, किचन के अंदर जो है अक्सर जो हम जो तेल और घी से जो चीज़ें पकाते हैं उनके सिंक्स बंद हो जाते हैं और उस सिंक को जब बंद हो जाते हैं तो फिर हम जो है हमारा जो मिजाज है वो ये है कि झाड़ू का तिनका उठाते हैं और उससे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। वजह फरमाया। ये रियलाइज़ नहीं करते कि कभी हम लोगों को उसके जो ड्रेन पाइप्स हैं उसके स्लोप्स करेक्ट होते हैं या नहीं होते, वो हम कभी नहीं सोचते। ये हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो जो केमिकल्स या कुछ वो जो अगर डालकर वो पानी के पाइपों को गला देंगे, लेकिन हम उनकी सफाई का एक पीरियोडिक सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक है। तो हमारे सोच में हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों में ये आदत आ गई है कि जब क्राइसिस आएगा तब हम काम करेंगे, जब तक क्राइसिस नहीं है तब तक सब चीज़ ठीक चल रही है। ठीक है। तो अब जिस कौम का मिजाज अपने घर के किचन से लेकर
اور روڈوں پہ یہی ہوگا کہ یار جب ٹریفک ہوگا دیکھیں گے, پھنسیں گے جب ہم سگنل پہ, تب دیکھیں گے کہ کوئی آلٹرنیٹ روٹ ہے یا نہیں ہے. ہم اس کو پلان نہیں کریں گے, پیٹرول کی پلاننگ ہم نہیں کریں گے کہ یار کس طریقے سے فیول ضائع ہو رہا ہے. نہیں یار, یہ چھوٹا سا گلی سے نکلنا ہے مجھے. موٹر سائیکل والا جو چلانے والا ہے وہ جب تک جو ہے نا روڈ اس کو سیدھا نہیں نظر آئے گا, وہ جب تک دوسروں کے بیچ میں سے نہیں گھسے گا. تو جس قوم کا مزاج ایسا ہے, تو ہم سائنس میں یہ پڑھتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی اسمال چیز سے پھر بڑی چیز بنتی ہے. جو پتا ہوتا ہے اس پتے کی جو ڈائیگرام جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر, وہی درخت کا ہوتا ہے. تو جب یہ چیز ہے فریکٹلز ہم اس کو کہتے ہیں, تو جب قوم کا مزاج ایسا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات صحیح ہوں گے؟ کیا کراچی کی گٹر اور نالیاں صحیح ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں ہوں گی. محمود آباد کا جو ہے علاقہ وہ لے لے اور لیاری لے لے, انگریز کے زمانے سے یہ بنے ہوئے تھے ڈرین سسٹم سے. یہ ڈرین سسٹم میں ہم نے انکروچمنٹ کر دی ہے. اب اس انکروچمنٹ کو خالی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آبادیاں ہیں 20 25 50 سالوں سے آبادیاں ہیں. ان کو ہٹائیں گے, نظام جو ہے وہ معاشرت آپ کا خراب ہو جائے گا. ان کو رہنے دیں گے تو نظام جو ہے نا آپ کا جو ہے شہر وہ خراب ہو جائے گا. تو یہ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان آبادیوں کو ذرا دور کرو, تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ کراچی کا فنڈ ہے, کراچی میں استعمال ہونا چاہیے. ارے بھائی, نالی کے اوپر آپ فنڈ اور لگاتے جاؤ اور لگاتے جاؤ تو وہ تو ڈرین ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. ہم اگر بات کرتے ہیں کہ پاپولیشنز کو شہر سے باہر لے جاؤ, ٹرانسپورٹیشن ہم نہیں کر سکتے, اس پہ ہم لوگوں کو لگے گا. تو نظام تو ہے, سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. میرے خیال ہے یہ ہے ہمارا پرابلم. یہ عوام کا بھی پرابلم ہے, اور اس عوام کا پرابلم ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے لیڈرز پر اور ہمارے پالیسی ڈیولپرز پر. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, کیا ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر نہیں ہوگا, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ دانت کے ڈاکٹر سے دل کا علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ بالکل یوں ہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس رائٹ پرسنز بہت ہیں, اچھا, لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ میں تو جو نیپا پہ اور لاہور میں ادھر جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں جو ہے بیوروکریٹس کی اور ان کی ٹریننگ پروگرامس میں سینئر مینجمنٹ کورسز پہ بھی جاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے بات یہ نہیں ہے کہ دے آر ناٹ رائٹ پیپل. ہمیں بہت سمارٹ مائنڈس ہیں ہمارے پاس. میں ایون منسٹرس اور ان سے جو ہے جو لا میکرس ہیں ہمارے سو کالڈ, ان سے ملاقات ہوتی ہے. سم گریٹ مائنڈس آتے ہیں. یعنی آپ چاہے ریگارڈلیس آف جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, آپ اگر ہم ملیں تو صحیح نا ان سیاسی لیڈروں سے, یو ول فائنڈ سم گریٹ مائنڈس. اچھا, بہت گریٹ مائنڈس ہیں, دنیا دیکھی ہوئی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے پرائرٹائزیشن کا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پرائرٹائزیشن بھی ایک ظاہری بات ہے, ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی یہ شو آپ کو کرنا ہے, تو ظاہری بات ہے پرائرٹائزیشن یہ ہے. اس وقت اگر کوئی فون کال آ جاتا ہے, یہ آ جاتا ہے, انلیس آپ اس پہ ایسی ایمرجنسی کال لگی ہے تو وہ تو شاید آپ تھوڑی دیر کے لیے پاز کروا لیں, نہیں تو آپ کہیں گے یار لیٹس موو آن. سو پرائرٹائزیشن از دا ایشو. ہمارے پاس فنڈس کی بھی کمی نہیں ہے, کیونکہ فنڈس جنریشن کے بھی معاملات صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس پرائرٹیز نہیں ہوتی ہیں, ہم نے مان دیا ہے کہ جناب 5 سال تک ایک ہی حکومت ہوگی, جب تک ایک ہی حکومت جوڑ توڑ والی جیسی بھی چل رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جو اگلی حکومت آئے گی وہ اس کی پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرے گی. میں نے مان لیا ہے مثال کے طور پہ, یا آپ جو ہے مان لیں کہ میں چور ہوں, تو ظاہری بات ہے جب میرے 5 سال ختم ہوں گے آپ میری پالیسی کو نہیں کنٹینیو کروانا چاہیں گے. سو کنٹینیوٹی از دی آنسر. کنٹینیوٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں اسٹریٹجک پلاننگ بنتی ہے, 5 10 20 سالہ پروگرامز بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کی کنٹینیوٹی کو ہم پلان نہیں کرتے. سو مینجمنٹ کے بیسک اصول ہیں کہ بھائی آپ ایک پلان بنائیں, پلان کے بعد اس کے اکارڈنگلی ریسورسز رکھیں. آپ 5 سالہ 10 سالہ پلان بنائیں. نہ ہمارا تعلیم کا پلان, نہ ہمارا صحت کا پلان, نہ ہمارا کسی اور چیز کا پلان. تو پرابلمز تو ہیں یہ والے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے سلوشنز کیا ہیں, یہ ایک اہم چیز ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلوشنز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, چونکہ ہماری قوم ایسی ہے. تو سلوشنز کا پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ مانتے نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈنڈا مار کر ہی آپ کو سلوشنز پہ لے کر آئے گا, لیکن کوئی سچا ہے جو ہمیں ڈنڈا مارے, یہ مجھے نہیں مارے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ پرابلم اللہ کہاں کرتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں جب بہت ساری اینشنٹ ایسی سوسائٹیز جہاں پر وہ ایجوکیشن نہیں تھی جو آج موجود ہے, وہ انفارمیشن نہیں تھی جو آج موجود ہے, اتنے آرگنائزڈ کیسے ہوئے؟ وہ کیا چیز تھی جو پیچھے کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک آرگنائز سوسائٹی ڈیزائن بھی کی, ایک
बेहतरीन आउटस्टैंडिंग उन्होंने इकनॉमिक मॉड्यूल भी डिज़ाइन किया और उनका पोटेंशियल रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ता भी चला गया। वो क्या चीज़ें थीं जो काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ तो ये सब चीज़ें आज साइंस बन चुकी है, पढ़ाई जा रही है, उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस वक्त क्या चीज़ थी जो काम कर रही? देखिए, एक चीज़ होती है कि कौम मानती है कि हम बिल्कुल थक गए और हम किसी को अपने किसी के हवाले हम करें। ठीक है, ये पहला एक मिजाज होना चाहिए कौम का कि हमने अब किसी के हवाले किया। ठीक है। और नॉर्मली ये जो है, ये जो आप देखेंगे तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी जगह पर होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो जैसा हमारे पास निज़ाम चल रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम या तो कंटिन्यूटी में होगा तो फिर तो सही होता है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में ब्रेक्स आते हैं तो फिर एक दफ़ा फैसला करना पड़ता है कि हमें कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटाकर आप भले डिक्टेटोरियल सिस्टम बोलें या कुछ भी बोलें, प्रेसिडेंशियल बोलें, जैसा से टर्की में हुआ, मलेशिया में हुआ, चाइना में हुआ, उन्होंने एक सिस्टम के लिए ब्रेक लगाया। ईरान में हुआ, एक सिस्टम के लिए ब्रेक लगा, इनकलाबी एक पोजीशन आई, फिर उसके बाद सिस्टम को ठीक किया गया और फिर उसके बाद जो है भले आप डेमोक्रेटिक सिस्टम फिर से आप रीस्टार्ट करें। तो ये एक पहला काम हमें करना पड़ेगा। इसको कहते हैं जब केओस हो जाता है, जब इधर आपके सामने पूरा किचरा पड़ा हुआ, क्लटर पड़ा हुआ, नहीं समझ में आ रहा कि ये पेपर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, तो हमारा क्या होता है, हम ये सारे पेपरों को एक तरफ समेट कर एक तरफ रखते हैं क्योंकि इधर खाना खाना है, कुछ और चीज़ करनी है, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, उस पर टाइम ही नहीं है। सो लिहाजा दिस इज़ व्हाट इज़ देयर्स के केओस, केओटिक सिचुएशन में आपको केओस को ख़त्म करके एक दफ़ा एक ऑर्डर लेकर आना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट वी प्रोबेबली एज अ नेशन हैव टू डू इट एंड विल हैपन। आई टेल यू वन थिंग, ये होगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह यूँ न करे, लेकिन ये जब होगा तो फिर पता नहीं कौन सी डायरेक्शन से ये आएगा, ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन जब भी आया तो यकीनन हमारी कौम को काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ हो सकता है हम लोगों का खून खराबा भी होगा। ये तो पूरी दुनिया में ये मिसाल होता है कि रेवोल्यूशन जब आता है तो उसके बाद तो लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस होता है, उसके बाद जाके चीज़ें अचीव होती हैं। अब अगर ये बात किसी के सामने रखते हैं तो वो भी हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाता है, वो कहता है ठीक है होगा तो लेट्स सी, लेट द टाइम कम, वक्त आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। ये एटीट्यूड, ये रवैया कब तब्दील होगा, ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये हमें ख़ुद से अपनी ज़ात से इसका आगाज़ करना है। और यकीन कीजिए ये अगर हमने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया, इस चीज़ की रियलाइजेशन अगर नहीं हुई तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। हाल ये है कि मैं और आप बैठकर आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि बारिश का पानी कैसे निकला जाए। पूरी दुनिया में बैठ के क्लाइमेटी कंट्रोल मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहा है कि अगर क्लाइमेटीज़ को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि उससे नुकसानात कम से कम हो या तकरीबन ना होने के बराबर हो। अब बताइए मैं और आप कहाँ खड़े, तो ये लोग जानना चाहते हैं, ये समझना मुश्किल हो रहा है। आई थिंक देखें, माइक्रो लेवल पे कुछ काम करने पड़ेंगे। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, हो सकता है मेरे नाजरीन का इससे जो है मुख्तलिफ उनका जो ज़ाविया हो, आपका भी हो। हमारी जो मसाजिद हैं वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। कोविड की वजह से स्कूल तो वैसे ही बंद है, तालीमी इदारों से हमें काम करना पड़ेगा। समाजी कारकुन अपनी जगह पर, लेकिन जब मस्जिद का इमाम वो ये बोलेगा कि भाई आप अपनी जूतियाँ एक तरफ रखें, आप अपना जो है निज़ाम, वज़ू का निज़ाम, वो सारा हमारों का सफाई सुथराई वाला हो, और सफाई सुथराई को प्रमोट करेगा और बोलेगा कि जो है, और उस मस्जिद के इमाम को, चाहे वो किसी भी वो जो तबका फ़िक्र से हो, वो एक इनिशिएट लेगा, क्योंकि वहाँ से अगर इनिशिएट लेगा तो फिर वो कम्युनिटी और वो इलाका जो है ना, वो एक जो है डिफरेंट किस्म का एक प्रेजेंट होगा। हमारा मस्जिद के इमाम से शुरू होना है, स्कूल के प्रिंसिपल्स और हेड से शुरू होना है, तो ये एक जगह है जहाँ से शुरू होगा। देखिए डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी टू से, बट बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि जब उसका माइंडसेट ये होगा, उसकी बेसिक एजुकेशन ये होगी कि असल ज़िंदगी आफ्टर लाइफ है, वहाँ से काम शुरू होना है, तो फिर कैसे इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करेगा, कैसे उसको, मैं नहीं समझता। देखिए, हमारे पास एक जो कंटिन्यूस एक मसला रहा है वो ये होता है कि किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाएं, उनकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है। जब हम मसाजिद की बात करते हैं तो इल्हाक होती हैं किसी जगह से। इल्हाक का मतलब ये होता है कि चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से इल्हाक हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमें
ادھر سے فیڈنگ آتی چاہیے, وہاں سے ٹریننگ پروگرام. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, ایک چھوٹی سی بریک میں لے لیتا ہوں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ باتیں ابھی ہوں گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی جناب ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب سے, اور ان سے بات کر رہے تھے کہ جو سماجی مسائل ہیں ان کا حل آخر ہے کس کے پاس. یہ جاننا ضروری ہے, یہ سمجھنا ضروری. یہ موضوع گفتگو اس لیے زیر بحث آ رہا ہے پچھلے کئی پروگرامز میں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, معاشی مسائل تو اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن اس سے زیادہ سماجی مسائل ہیں, اور یہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں اور ان کو حل بھی ہمیں خود سے کرنا ہے. اسی بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, کچھ دیر پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کو حل کرنا ضروری ہے, لیکن میں بذات خود ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ نا امید ہو چکا ہوں. جب کسی کے سامنے یہ بات کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. حل یقیناً نکل آئے گا, لیکن جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی, اگر خدا نہ کرے وہ صورتحال رہی تو وہ بہت مشکل ہوگا, اور اس کے اثرات بہت دیر تک نظر آتے ہیں معاشروں کے اوپر, سوسائٹیز کے اوپر. شاید ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہا ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یاسر بھائی دیکھیں, میں ایکچولی ٹیکنالوجسٹ ہوں, میں انجینئر ہوں, ٹیکنالوجسٹ ہوں, کمپیوٹر سے اور اس سے کھیلتا رہتا ہوں, اور سلوشنز تو بہت سارے جو ہم نے ڈسکس بھی کیے. میں سمجھتا ہوں ایٹ دا کور آف ایوری سلوشن بندہ خود ہے, انسان خود ہے. مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی میں نے بات کی کہ جو ہے مساجد کے پیش اماموں کو بھی ٹرینڈ ہونا پڑے گا کہ وہ ان سماجی موضوعات پر ڈسکس کریں. آپ نے فرمایا کہ وہ قبر کے بعد والی زندگی پہ زیادہ ان کا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, لیکن قبر کے بعد والی جو زندگی ہے, قبر اور قبر کے بعد والی جو زندگی ہے, موت کے بعد کی زندگی, اس کا سارا انحصار اس زندگی پر. تو جو میں سو کروں گا اور جو میں جو ہے سیڈ لگاؤں گا, اسی کا درخت میں وہاں پر دوں گا. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمارا یہ دارالعمل ہے, یہ دنیا ہمارے لیے اعمال کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس دنیا کو جس نے جنت بنا لیا اپنے اعمال کی وجہ سے, وہ اللہ رب العزت جو ہے دل کی خوشی اس کو خود بخود عطا فرماتے ہیں. تو وہ جو سکون اور وہ جنت جو آپ کو ملے گی انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی, جب ہم جو ہے دو چیزوں پہ ہم کریں گے. ایک انسان کا جو نفس ہے, وہ انسان کا نفس دو چیزوں پہ انسان کو جو ہے مارتا ہے. پہلا, انسان کا نفس ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہے, جو ہے اللہ کے جو حکم ہے ان میں کسی طریقے سے کوئی گنجائش نکال سکتا ہوں, نہیں نکال سکتا ہوں. 4 رکعت فرض کافی ہے میرے لیے, یا سنت و نفل پڑھنا بھی لازمی ہے. تو ایک تو جو ہے انسان کو ہمیشہ جو ہے نفس جو ہے حقوق اللہ پہ کمی بیشی کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اسی پہ ہم لوگ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, اسی پہ ہم لوگ کے جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں مختلف جو ہے ڈفرینسز آف اوپینین. دوسرا نفس اٹیک کرتا ہے کہ کس طریقے سے حقوق العباد میں میں کس طریقے سے اس کو پھنساؤں تاکہ یہ حقوق العباد پورا نہ کر سکے. جو ہے گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں, ساس بہو کی لڑائی سے لے کر اور جو ہے دوسرے قسم کے ہم لڑائیوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو سارے کے سارے ہم سوسائٹی میں ایونلز اور بھی دیکھتے ہیں. میں ڈریس کی بات نہیں کر رہا, لیکن آدمی کی سوچ کی ضرور بات کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آدمی جو گردن اڑا کر فٹ بال کھیلنا شروع کر دے. یہ سب کے سب اس قسم کے سماجی پرابلمس ہیں. یہ سماجی پرابلمس یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے اس میں نفس آ جاتا ہے, اور نفس ہمیں جو ہے حقوق العباد پہ کس طریقے سے ہمیں اوپر نیچے کرنا ہے وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے, یا ہمیں اس میں جو ہے نا بڑی عجیب و غریب قسم کے آئیڈیاز دینا شروع کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے فیملی فیبرک تباہ ہو رہا ہے, اور فیملی فیبرک کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ساری کی ساری تباہ ہو رہی ہیں. آج باپ اور بیٹے کا رشتہ تباہ ہو رہا ہے, ماں اور بیٹی کا رشتہ, جو کہ ماں رسپانسبل تھی بیٹی کی جو تربیت کے لیے, باپ رسپانسبل ہے بیٹے کے معاش اور تربیت کے لیے, وہ ساری کی ساری فیبرکس تباہ ہو رہی ہیں. قصور ہم اس پہ دے دیتے, اس کا قصور نہیں ہے. یہ ایک ٹول ہے جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کر جائے گا, اور اس کا جو ہے اس کا نیگیٹیوٹی سے بھی تعلق ہوگا, اپنی جگہ پہ ہر چیز کا تعلق ہے. سو واٹ میٹرز از
that یہ جو گیپس ہیں ہم لوگوں کے ایج گیپس وغیرہ یہ ہم لوگوں کے ہر سوسائٹی میں آ گئے سوشل گیپس ان کو ختم کرنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سماجی مسائل کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی گفتگو کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. ایجوکیشن سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے, ماشاءاللہ آپ خود انجینئر ہیں, بڑی تحقیق آپ کی ہے. تحقیق کے حوالے سے تو ایک بڑا تفصیلی پروگرام آپ کے ساتھ ہمارا ڈیو ہے, ابھی اس کی طرف جائیں گے. لیکن میں ذرا اس حوالے سے جاننا چاہوں گا, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیٹا اور انفارمیشن کی اہمیت ایکچولی ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں جب جیسے آپ کو پتہ ہے, جیسا بھی آپ نے مثال دی کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا مسئلہ تھا اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ کہ جب یہاں پر ایک کرونا جیسی وبا آئی, اس سے نمٹنے کے لیے ظاہر بڑے ممالک تیار نہیں تھے, تیسری دنیا کے ممالک میں تو ایک بڑی آفت بن کر سامنے آیا. قصہ مختصر یہ کہ جناب ہمیں جب چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اور ریسورسز کو دیکھنے کی ضرورت پڑی کہ ہمارے پاس کتنی ریسورسز ہیں اور وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو ہمارے پاس نہ کوئی ڈیٹا تھا, نہ کوئی انفارمیشن تھی, اور اگر تھا بھی تو اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے کوئی میکینزم نہیں تھا. اس چیز نے بڑا لوگوں کو بادر کیا کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں ایک اتنا بڑا پاپولیشن کا آپ کے پاس ایک بیس ہے, اگر یہ تمام چیزیں ایگزسٹ نہیں کریں گی تو آگے جا کے اگر خدا نہ کرے اس سے بڑا اگر کوئی مسئلہ آیا تو آپ کیا کولیپس کر جائیں گے, گاڈ فاربڈ؟ اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی گفتگو کیجیے. جی بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں چونکہ محمد علی جناح یونیورسٹی کو ہیڈ کرتا ہوں, وہاں پر ہمارے پاس باقاعدہ سینٹر ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور ڈیٹا سائنس کا, ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اور اس وقت میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں بھی اس وقت ہم لوگوں کے الیکشنز ہونے والے ہیں, تو میں ایز اے گورننگ ممبر آف جو کہ کمپیوٹر کی سائٹ اور سافٹ ویئر کی سائٹ اس کے ممبر کی حیثیت سے میں جا بھی رہا ہوں انشاءاللہ. تو وہاں پر میری پرائرٹی یہی ہے کہ ہمیں ڈیٹا بہت اہم ہے, اور ڈیٹا کئی جگہوں سے ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے پاس. ہمارے واٹس ایپ کے میسیجز, واٹس ایپ کے جو فون نمبر سے لے کر, اور پھر دوسری کئی جگہوں پر بینکس ہیں, یہ ہیں, سب جگہوں پہ ڈیٹا موجود ہے. ڈر اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا اگر میرا لیک ہو گیا, ایک چیز جس کا خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ ڈیٹا لیک ہوا میرا, تو ہو سکتا ہے کوئی مجھے پرینک کالز کر لے گا. پرینک کال تو چلو پھر بھی چھوٹی سی بات ہے, کوئی ہو سکتا ہے میرے جو ہے پاسورڈز لیک کر کے میری پرائیویسی کو ختم کر لے گا. تو اس میں تو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اٹیکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہیکنگ اٹیکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ تو اٹیکس جو ہے ہماری جیب کاٹنے والے اٹیک سے لے کر اور بم بلاسٹ والے اٹیک سے لے کر وہ تو چلتے ہیں. تو اس کی پروٹیکشن میکنزم الگ ہوتا ہے, اس کی ایک سائبر فورس ہوتی ہے. جس طریقے سے ہماری نارمل پولیس اور اس طرح سے ہوتی ہے, ایک سائبر پولیسنگ اینڈ سائبر فورس ہوتی ہے. وہ نظام ہمارا ویسے سائبر فورس کے حوالے سے جو اگر انٹرنیشنل لیول کے کوئی اٹیکس ہو, اس کے حوالے سے ہماری سائبر فورس بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سائبر فورس اچھی ہے. لیکن جس طرح سے پولیسنگ کا سسٹم ہوتا ہے, لوکل لیول پہ ہمارے پاس سائبر کی پروٹیکشن اور اس کے جو ہے نا اس میں ہم لوگ تھوڑے سے ویک ہیں. لیکن ڈیٹا آئے گا اور ڈیٹا سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے, اور یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ. یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے بیہیویئر کی تبدیلی ہوگی. ہاں ہوگی, ڈیٹا کے ساتھ ساتھ بیہیویئر کی تبدیلی ہوگی. ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ہمارے پسند کے ایڈس, ناپسند کے ایڈس بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن خیر اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پوائنٹ از دس کہ ہمارا بیہیویئر مانیٹر ہو رہا ہے, اور یہ بیہیویئر مانیٹر ہوگا, اور اس کے ساتھ جو ہے سوسائٹی ایک فریم ہو رہی ہے. سو لہٰذا آج کل کے بچے اور آج کل کے لوگ اسی ڈیٹا کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی میں جو ارلیئر بات کر رہا تھا, گیپس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ماں اور باپ کو پتہ نہیں چلتا ہے اور وہ کہاں پر ہوتے ہیں, اور ان کے آپس میں اسنیپ چیٹ پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ. فیس بک تو خیر اب جیسے بڈھوں کا ہو گیا ہے, نوجوان آپ لوگوں کے لیے تو جو ہے ڈفرینٹ چیز ہو گئی ہے, لیکن ان چیزوں پہ وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب اس چیز کو مانیٹر کون کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس چیز کو ہم دیکھیں, یہ ایک نئی نیشن ایک ڈیولپ ہو رہی ہے.
इस नई नेशन से किस तरीके से डेटा, बिहेवियरल साइंस, मसलन कोविड की आपने बात की, कोविड में ये डेटा बहुत स्टडी किया जा रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन भी लग चुकी है लेकिन उनको फिर कोविड हो रहा है, तो वो किस क्लास के लोग हैं, ये स्टडी हो रही है। और कि क्या यूँ तो नहीं है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स या किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लोगों को किया जा रहा है। तो डेटा के बहुत फ़ायदे हैं कि डिफेंस में कितना आउटब्रेक है, दूसरी जगहों पे कितना आउटब्रेक है। जब आप चले जाएं हम जो है रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर लू लगती है, वहाँ पर लू लगने की वजह से या ओपन एयर की वजह से वो जो गर्माइश आती है उसकी वजह से कोविड के कम इम्पैक्ट है। हमारे पास जो हम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट पर बैठे हुए होते हैं यहाँ पर ज़्यादा है। कराची में ह्यूमिडिटी का फैक्टर है जिसकी वजह से ज़्यादा है। जहाँ पर हीट होती है, ड्राई हीट चल रही होती है, वहाँ पर कम इम्पैक्ट है। तो ये सारी हमें डेटा बताता है कि सप्लाई चेन के नेटवर्क्स बनते हैं, ये सारा का सारा हमें डेटा बताएगा। तो इससे मैं वो जो है स्लैंग बन गया, घबराना नहीं है, ये कलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन हमारे पास डेटा की जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है, प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है, लॉज इतने ज़्यादा हैं, बने हुए हैं, लेकिन उन लॉज को समझने वाले ही लोग नहीं है। हमारे पास जो है जजेस का जो निज़ाम है, लॉयर्स का जो निज़ाम है, उसमें देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए। लॉयर इतने एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको एक एक्सपर्ट सिस्टम, क्योंकि आने वाले सारे केसेस इसी से होंगे, फोरेंसिक्स होनी है, IT फोरेंसिक्स होनी है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास सिस्टम की फैब्रिक में अभी रहती हैं जिसको प्रायोरिटी बेसिस पर करनी है। मुझे मालूम है हमारे जो मिनिस्टर हैं तैमूर तालपुर साहब, वो इस पे वर्क कर रहे हैं। मैं खुद इंशाल्लाह बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर और साइंटिस्ट की हैसियत से मैं खुद इंशाल्लाह मैंने इसको अपने लिए अपना चैलेंज रखा हुआ है कि मैं इस पॉलिसी डेवलपमेंट पे बहुत काम करना है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह उसमें भी रहते हुए और दूसरी जो है बॉडीज़ पे में रहते हुए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को हमें बनाना है, डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। अच्छा, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो बनी हुई हैं ना, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। वो चाहे किसी भी हवाले से हम रेगुलेट करने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जो ब्लंडर्स हुए वहीं हुए। ये तो एक तरफ रखते हुए बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। लेट्स से अगर प्राइवेटाइजेशन की भी बात करें अगर, तो इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन चुका है कि अगर कहीं बात करें तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई एंटी स्टेट जा रहे हैं या क्या है। एनी हाउ, अच्छा डॉक्टर साहब, अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। अब बेसिक एजुकेशन के अंदर जो चेंजेस हैं वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, इस चीज़ को अभी तक रियलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। उसके लिए फिर आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई जो खुलकर सामने आई। उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोज हुई वो आपका एजुकेशन सिस्टम था, और अगर आपने इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर काम नहीं किया तो फिर आगे नताइज क्या हो सकते हैं, बड़ा मुश्किल है एंटिसिपेट करना। इसके बारे में क्या? आप सही फरमा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन जब हम लोगों ने की स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक, तो इसमें दोनों चीज़ें हुई। ना हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेडी था, ना हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन इतनी रेडी थी, ना हमारे टीचर्स इतने रेडी थे कि उसको किस तरीके से पढ़ाएं। और लाइकवाइज स्टूडेंट्स कुछ सो रहे होते थे, कुछ किस तरीके से हो रहे थे, और क्लासें चल रही होती थी। तो ये बात तो बिल्कुल आपने 100% सही बताई। लिहाजा अब टाइम आ गया कि हम इन्वेस्ट करें इनटू सर्टेन अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हो गया, आपके साथ गपशप जो हो रही है, ये प्रोग्राम के सेगमेंट्स बनेंगे। इसमें से हो सकता है एक नॉलेज की एरिया निकलेगी, और हो सकता है कि नॉलेज के एरिया में समाजी इशूज़ एक अलग टैग के साथ आ रहा है, और टेक्नोलॉजी इशूज़ ये अलग टैग के साथ आ रहा है। ये सब चीज़ों का नॉलेज मैप, जिस तरह से विकीपीडिया बनता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये हम लोग को पाकिस्तान को अपनी नॉलेज मैप्स और नॉलेज की जो है इंसाइक्लोपीडियाज़ हमें बनाने पड़ेंगे। और वो दौर भी आ गया है कि 4 साल डिग्री जो है, 5 साल डिग्री, अब वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाहर मुल्कों में तो वैसे ही जो है ना इस डिग्री को कम ड्यूरेशन में किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हाईलाइट किया जा रहा है। सो ऑन द हायर एजुकेशन साइड जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के कॉन्सेप्ट को हमें लेकर आना है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना है, ताकि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोगों को ले, मीडिया में आप बैठे हुए आप लोगों को जो है इंटर्नशिप्स और उसको प्रोवाइड करें,
اور ظاہری بات ہے ایک CSR ایکٹیویٹی کے تحت ہو، چاہے وہ آپ کو میڈیا پروگرام یہ ہو کہ صفائی ستھرائی پہ کریں، پھر چاہے آپ کے اسپانسر صفائی ستھرائی والی ایجنسیاں کیوں نہ ہو، تو یہ ایک اسپیکٹس کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے. اس لنک اپ کرنے کے لیے اینجل انویسٹرز اینڈ وینچر کیپٹلسٹ کو بیچ میں آنا پڑے گا. ایک تو یہ ہوا. اسکول سائڈ پہ ہم لوگوں کو جو اگر نظام تبدیل کرنا ہے تو اسکول سائڈ میں ابھی یہ بہت اچھا شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں اور جو ہے ویژن پہ آیا، جو ہے خان صاحب کے ویژن پہ، کہ ہم جو ہے سنگل نیشنل کریکولم پہ آئے. بہت بحث ہو رہی ہے اس میں کہ کیا اس میں اسلامی کانٹینٹ زیادہ ہے، غیر اسلامی کانٹینٹ زیادہ ہے، کیا ہے کیا ہے. ان بحث سے قطع نظر کم از کم ہمارے پاس، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ اچھا سسٹم ہے. سنگل نیشنل کریکولم میں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن کم از کم تمام ٹیچرز کو ایک بتایا تو جا رہا ہے کہ یار کم از کم ایک معیار پہ تو آنا. اب وہ اچھی طرح اچھا معیار ہے، خراب معیار ہے، وہ تو کنٹینیوس کوالٹی امپرومنٹ کا پروسیس ہے. تو ایک اس پہ آ رہے ہیں تاکہ ایک مائنڈ سیٹ بنے، ایک سوچ بننا شروع ہو. جو ہے ہم بھی گورنمنٹ کے اسکولوں سے نکلے ہوئے ہیں، باہر ملکوں میں چیلنج کر کے، الحمدللہ نیو یارک سے میں پڑھ کر آیا، سب کچھ ہوا. تو یہ سوچ تبدیل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ای ایکٹیویزم آئے گا. آپ جیسے لوگ جو پروگرام کریں گے وہ لوگوں کو بتائیں گے، ہیو اے پازیٹیوٹی ایٹیٹیوڈ، تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. باقی یہ آئی ایگری وچ یو، ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ کو ایک پورا ایک چارٹ بنانا پڑے گا. جیسے پیریوڈک ٹیبل ہوتا ہے نا، تو ہم ابھی ایٹم کے وہ پہلے والے ہائیڈروجن پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کون سے ریڈیو ایکٹیویٹی کے کہاں پر سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے. اس کے لیے ایک پوری ایک اسٹریٹجی ہمیں ڈرافٹ کرنی پڑے گی، جو ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے. یہ فیکٹ ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کیا اور ان چیزوں کی نشاندہی بھی بالکل درست انداز میں کی ہے کہ اگر اس کو ابھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو پھر آگے اس کے خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. اب اسی سے جڑے اور دیگر مسائل ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. کوشش تو یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ایک ایسے سیریز آف پروگرام رکھیں جس میں تمام چیزوں سے جڑے جو معاملات ہیں، اس میں بے روزگاری بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جو اس سے جڑی ہوئی ہے، دیگر اور سماجی مسائل بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، نفسیاتی مسائل بہت سارے اس سے جڑے ہیں وہ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی میسیج دینا چاہیں، خاص طور پہ وہ نوجوان جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک اور جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی طویل بحث بن چکی ہے کہ ایجوکیشن فار دا سیک آف گیٹنگ اے جاب اور سم تھنگ، وہ ایک چیز ہے. میں چاہتا ہوں اس کو بھی، پرسیپشن کو بھی کسی طرح چینج کیا جائے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹیوٹی اپنے اندر کبھی بھی نہیں لاؤ. بالخصوص میں دیکھتا ہوں بچیوں کے اندر نیگیٹیوٹی پتہ نہیں کیوں ذرا زیادہ آ جاتی ہے. کبھی رو رہی ہوتی ہیں، کبھی ہنس رہی ہوتی ہیں. یہ نیگیٹیوٹی کے اسپیکٹس ہیں، یہ ایشوز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر ایک جو ہے ٹھہراؤ ایک زندگی کے اندر لانا بہت ضروری ہے. سو بی پازیٹیو اینڈ کنسیڈر یور سیلف ایز دا نیشن بلڈرس. آپ کو نیشن کو بلڈ کرنا ہے. آپ سے امیدیں ہیں ہماری اس قوم کی اور سب کی. آپ ہی لوگ ہیں جو کہ آپ آگے جائیں گے. یہ مین پوری کے کلچر سے جب نکلو گے، سیدھے چلنا شروع کرو گے، تو انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آئیں گی. اور یہی میرا پیغام تمام ینگ انجینئرس کے لیے بھی ہے، تمام ٹیکنالوجسٹ کے لیے بھی ہے، تمام ڈاکٹر سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے. جو بھی ہو سکے ایک لمحے کے لیے بھی تھنک پازیٹیو. اس ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے، آپ دیں کچھ نہ کچھ اس ملک اور قوم کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملا، بہت ساری باتوں کے بارے میں علم ہوا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے. آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. خاص طور پہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں نا، ان کا جواب جو ہے وہ تلاش کیا جائے. تو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی اس گفتگو سے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. ڈاکٹر زبیر شیخ صاحب یہاں تشریف فرمائے اور تعلیم کے شعبے میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. اور محمد علی جناح یونیورسٹی ایک بڑا نام ہے تعلیمی اداروں میں. آپ اس کو جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں. اور کیونکہ یہ ایجوکیشن اور اس سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے. وہ کیا سوچتے ہیں، کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ابھی پروگرام میں ڈسکس ہوں. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دوسرا سیگمنٹ ہم اس کا آغاز ہوگا. دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.